الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و اصحابہ وسلم. آیت نمبر 30 تک کا درس ہو چکا ہے. پروگرام محترم کا آخری درس ہے. اللہ پاک سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے. آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں اور پس منظر جلیل القدر امام طبری، ان کو امام جریر ابن جریر بھی کہتے ہیں. ان کی تفسیر کو تفسیر طبری اور تفسیر ابن جریر سے بھی یاد کرتے ہیں. یہ سن تیسری اور چوتھی ہجری کے ہیں، یعنی 50 سال پرانے. ان کی وفات 311 ہجری میں ہوئی. ان کی تفسیر بڑی اوتھینٹک ہے. خود ابن کثیر اور ابن قیم، ابن جوزی، جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کو فالو کرتے ہیں. تفسیر طبری میں ہے. عشرہ مبشرہ میں سے نام آتا ہے ابو عبیدہ ابن جراح، جن 10 لوگوں کو جن 10 نفوس قدسیہ اور عظیم شخصیتوں کو اللہ کے رسول نے دنیا کی جنت کی بشارت عطا فرمائی. خلفائے راشدین کے بعد ان میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا بھی ہے. ان سے روایت ہے اور یہ روایت تفسیر ابن جریر یعنی تفسیر طبری میں ہے. جن کی تفسیر کا ایک اور نام ہے جامع البیان. ان کی تفسیر کو جامع البیان میں کچھ نیٹ پر آج کل نئے نام سے ہے. اب حوالہ جامع البیان، اب تلاش کے جب اب حوالہ طبری تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ امام ابن جریر کی یہی کبھی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے تفسیر، کبھی خود بات سے منسوب ہو جاتی ہے. جامع البیان بھی ان کی کتاب کا نام. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں سخت کون ہو؟ سب سے سخت عذاب کن کو ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. پہلے آپ نے کیا کہنا، اس سے پہلے بھی بولا ہوں میں کہ تائید قول مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. رسول اعظم نے فرمایا نبی کو اور جو علماء ربانیین کو جن کو وارث بنایا نبی کو اور علماء ربانیین کو ستانے والے، قتل کرنے والے سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح پریشان ہونے والے کی آیت کریمہ نے استشہاد اور دلیل کے طور پر تلاوت فرمائی. اللہ سبحانہ فرماتا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے، ہمیشہ بول چکا ہوں میں کہ اللہ کی آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتے. در حقیقت رسول پاک کو وہ قبول نہیں کرتے. اس لیے اب جو چونکہ آیتیں تو رسول کے ذریعے سے ملتی ہوں نا، تو ان کا انکار کیا کریں؟ نبی کا انکار، آیت اللہ کا انکار، یہ کیسے؟ رسول پاک کا انکار ہے. اسی کی طرف اشارہ کہ وہ لوگ جو آیت اللہ کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. اسی تفسیر جریر میں، تفسیر ابن جریر اور طبری میں ہے کہ بنو اسرائیل 43 نبیوں کو بیک وقت صبح تڑکے قتل کرتے. ایک دن میں 43 نبیوں کو وہ قتل. قصور صرف کیا تھا کہ وہ حق کا درس دیتے. اب ان کی احتجاج میں 112 علماء کرام اٹھے.
43 नबियों को कत्ल करने के बाद 112 उलमाए किराम उठे इनके एहतजाज में, तो इन 112 उलमा को भी कत्ल कर दिया। अब देखिए अल्लाह पाक फरमा रहा है, बेशक वो लोग जो आयतुल्लाह का इनकार करते और नबियों को नाहक कत्ल करते, वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास, और जो लोगों में अदल व इंसाफ का हुक्म देने वाले उलमा हैं उनको भी वो कत्ल करते हैं। हबीब फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत देते। इतना अल्लाह नाराज है कि जुमले पे गौर कीजिए, बशारत का, क्योंकि नबियों को कत्ल करना तुम खुशी समझते थे, उलमा को कत्ल करना तुम खुशी समझते थे, तो चलो अगर ये तेरे लिए खुशी है तो बस इसी की बशारत दे रहा हूं कि देख इस बशारत में क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक। तफसीर कबीर वगैरह में एक अजीम नुक्ता जो है वो इशारा करता है, अल्लाह के महबूब बंदों को नाहक सताना ये हमेशा दुश्मनाने दीन का काम रहा। नाहक सताना हमेशा, एक ये होता है कि आप किसी को फॉलो ना करो, किसी के नज़रियात से आप सेटिस्फाई ना हो, मुतमईन ना हो, तो ठीक है, आप अपनी किसी के पास चले जाइए। दुनिया में कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जिसको ऑल इन ऑल लोग फॉलो करें या ऑल इन ऑल लोग उसको रिजेक्ट कर दें, ऐसा कोई नहीं। हर हक में बातिल का पहलू रहता है, ना मानने दोनों का पहलू। बल्कि हज़रत अली वगैरह की रिवायत तो यहाँ तक मिलती है कि जिनको सारी दुनिया मान ले, समझो सबसे बड़ा वो झूठा, जिनको सब अच्छा कहने लगे तो सबसे बड़ा वो झूठा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में तो झूठे भी हैं ना, तो झूठे भी जब उनको मानेंगे तो वो झूठे होंगे कि नहीं। इनके पास भी उनकी तरह बोली, उनके पास भी उनकी तरह बोली। तो हक वो होता है जिनके ना मानने वाले भी मौजूद हैं, इसको ध्यान रखें। ये और बात है कि आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर इनके कल्चर के एतबार से उम्मत का कोई भी फर्द कभी भी उंगली नहीं उठाया है। अगरचे आज यहूदियत उठा रही है, कल के यहूदी नहीं उठाए थे उंगली। आपके कल्चर पर, आपकी ज़ात पर, ये जो तारुद इज़्दिवाज वगैरह का मसला है, ज़्यादा आपने शादी की है और शादी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील का नाम, ये कल के अरब वालों ने नहीं उंगली उठाया है, आज के यहूदियाँ उंगली उठाए, आज की। तो इनको ये तो लाएतबारी होंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल बाद के हैं। नबी को देखने वाले जो कुफ्फार हैं, यहूदी हैं, उन लोगों ने उन्हें अच्छा और सच्चा कहा। यही एक ऐसी ज़ात है कि सहाबे किराम की ज़बान से सुनिए, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अल्लाह पाक जिस तरह खालिक होने में बेअयब है, या रसूल आप मखलूक होने में बेअयब। मखलूक में अल्लाह पाक ने आपको हर तरह से बेअयब पैदा किया। और ये अब फॉलोवर नहीं कह रहे, कल के कुफ्फार भी कहते हैं। खैर, तो एक नुक्ता ये निकला कि नबी को नाहक सताना, नबी को ईज़ा देना, और ईज़ा की बहुत सारी क्वालिटी है। कभी कलम से ईज़ा देते, कभी तहरीर से ईज़ा देते, कभी ज़बान से ईज़ा देते, कभी औलाद से ईज़ा देते। बल्कि वलीद बिन मुगीरा कुरान पाक की आप देखेंगे, वो बनीन शुहूदा, आज हो सकता है उसकी तिलावत हो सूरह मुदस्सिर में, वो बनीन शुहूदा के तहत कि उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब औलाद थी, और सिर्फ औलाद को इसलिए वो मतलब तैयार किया था कि हम इस्लाम के प्रचारक और इस्लाम दोनों के खिलाफ इनको कत्ल करवाएंगे। तो इनको सीना से ऊपर रखने के लिए ढाल बनाया था अपनी औलाद। तो कुछ लोग इस्लाम और साथ वाले इस्लाम, बानी इस्लाम के सताने में मतलब मज़ा आता है। उम्मे जमील को आप देखिए, अबू तब्बत यदा अबू लहब पढ़ते हैं, उनकी तफसीर में आप पढ़िएगा, अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील है। तो अबू लहब को एक मरतबा आकर कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं? कहा बहुत प्यार करता हूँ। तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? और जो कहोगे वो कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहा उसने, बस एक चीज़ की मुझे इजाज़त दीजिए, वो इजाज़त ये दीजिए कि मैं जंगल से अपने हाथ से लकड़ी लाऊँ, अपने हाथ से कांटा लाऊँ। हालांकि वो बहुत पैसे वाला था, हज़ारों नौकर को रख सकता था, लेकिन कहा नहीं, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जंगल से लकड़ी और उसमें कांटेदार लकड़ी लाऊं, और मोहम्मद जिस रास्ते से गुजरते हैं उन रास्ते में वो रख दूं, और मोहम्मद को चुभे, मेरे दिल को सुकून मिले। अब अबू लहब तो कट्टर था ही
सगा होने के बावजूद कहा जब तेरी इसमें खुशी है तो मैं तेरे लिए सैकड़ों इसको रख देता हूँ ना, तुम जाने की जरूरत क्या। नहीं 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 नहीं, मुझे जो खुशी होगी पर्सनल मैं जब करूँगी तो उसकी बात अलग होगी। अल्लाह पाक इधर ये सोच रही थी, उधर अल्लाह पाक ने जिंदगी भर तक के लिए ऐसा वस्फ उनके लिए, बल्कि लक़ब ही कह दो ना, हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हम्माला में बोलते हैं बोझ उठाने वाले, हतब लकड़ी, कांटेदार लकड़ियों की बोझ उठाने वाली। सुनो, थक कर एक दिन बैठ गई और ऊपर में वो गेठरी रख दी, रस्सी थी, ऐसे करके बैठी हुई थी। वो इस तरह से अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से कि उनके गले में फी जीद माने गला, फी जीदिहा, उसके गले में खुद वो फंदा बन गया और उसी में तड़प तड़प कर लगी। क्या करें, वहमी तौर पर भी नबी के खिलाफ साजिश करना, अल्लाह के महबूब बंदों के खिलाफ साजिश करने में अगर महबूब बंदों को मालूम ना भी हो तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्दनाक अज़ाब की बशारत देता, दर्दनाक उसको बशारत देता और दर्दनाक अज़ाब उसके लिए तैयार किया रहता। अल्लाह पाक आपको हम सबको अदब और एहतराम की दुनिया में हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह आगे फरमाता है कि एक नबियों को नाहक कत्ल कर, एक तो आयतुल्लाह का इनकार करते, एक बात नबियों को नाहक कत्ल करते, दूसरी बात उलमाए रब्बानीयीन को कत्ल करते, तीसरी बात। तो तीन इनका जुर्म तीन था, नबी को सताना, आयतुल्लाह का इनकार करना और उलमाए रब्बानीयीन को कत्ल करना। ये तीनों, और तीनों के बारे में अल्लाह पाक तीन सजा सुना रहा है आगे की आयत नंबर 22 में। उलाइकल लदीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। यही वो लोग हैं, अब ऊपर से देखिएगा, अब नीचे को ले आएंगे ना तो फिसल जाएंगे। ऊपर से नबी को सताने वाले, उलमा को सताने वाले और आयतुल्लाह का इनकार करने वाले, ये तीनों की तीन सजा। क्या सबसे पहली सजा ये है कि इन्होंने दुनिया में अगर कुछ नेक अमल किया भी होगा, कभी कुछ भी किया होगा, चलते फिरते आदमी को बस शफकत का हाथ रख दिया, कुछ भी नेकी किया होगा तो हबितत अमालुहुम फिद दुनिया, सबसे पहले इनका अमल जो नेक होगा दुनिया में अल्लाह ताला बर्बाद कर दे, अकारत कर दे, हबितत अमालुहुम फिद दुनिया, सब बर्बाद कर देगा। इसीलिए अभी किसी ने मुझसे बहुत मसले आए हैं, मैं खोला नहीं था, हिंदू लोग, काफिर लोग जो इफ्तार पार्टी वगैरह बोले तो आप लोग जाइए। सबसे बड़ी बात ये इसलिए कि ये हमारी इस्लामी चीज़ है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये ईमानी चीज़ है। रोज़ा उस पर फर्ज है जो मोमिन हो, किसी और पर फर्ज नहीं। और इफ्तारी रोज़े के लिए, इफ्तारी रोज़े की चीज़ है। सुमू लिरुयत ही, रोज़ा चाँद देख कर रखो और इफ्तारी भी चाँद देख कर रखो, इफ्तारी भी चाँद। तो इफ्तारी भी इबादत है, इसलिए बेहतर क्या बल्कि हुक्म शरअ ये है कि आप कभी हिंदुओं की पार्टी वगैरह में ना जाइए और ना उनको अपनी इसमें दावत दीजिए। और पार्टी का नाम तो बोलना ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफ्तार इबादत है। अब कोई नमाज पार्टी बोलना शुरू कर देंगे, अब हज पार्टी बोलना शुरू कर देंगे, जब इफ्तार इबादत है। और एक बात और याद रखिए, ये ही शैतानियत है, शैतानियत है। कैसे? दुआ की कबूलियत की जगहों में से बहुत सारी जगह हैं। मीना में जाइए दुआ कबूल होगी, अरफात में जाइए दुआ कबूल होगी, माँ के कदम बनिए दुआ कबूल होगी, बाप के पास अदब से रहिए दुआ कबूल होगी। हाँ, एक और बात मैं जुमा में भी नहीं बोल सका, देखिए अगर भूल जाऊँ तो फिर उसको याद दिलाइएगा। कभी भी सदका ज़कात जब आप दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मुआशरे में कुछ बड़े थे लेकिन आज उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई, और कुछ ज़माना ऐसा था कि आप लोगों की वो मदद किए थे लेकिन आज आप उस लायक हो गए हैं कि आप उनको ज़कात दें, तो शरीयत इसका लिहाज करती है। ध्यान दीजिएगा, बुखारी शरीफ के हदीस के हवाले से बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर हजरात मौजूद हैं जो मुस्तहिक हैं लेकिन वो पहले दूसरों को वो मुस्तहिक समझते थे, तो ऐसों को जब ज़कात दें तो आप अपने नीचे हाथ से दें। जुमले पे गौर करिए, नीचे, यानी देते वक्त ऐसे न दें, ऐसे दें। यानी अल्लाह पाक रिस्पेक्टेड लोगों की इज्जत को कायम रखने के लिए अभी भी यही हुक्म देता है। इसी को बोलते हैं कि नबी की बारगाह में कोई भी अतिया ला कर देता तो हुक्म ये था कि देने वालों ऊपर नहीं हाथ करना, नीचे हाथ करना। उलमा को नजराना दीजिए नीचे हाथ से, पीर को नजराना दीजिए नीचे, जो भी रिस्पेक्टेड है, इज्जतदार है, उनको नीचे दीजिए। और क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो जाहिर है पीर आपके बेहतर हैं, उलमा बेहतर हैं,
نبی بہتر ہیں تو جو آپ کے رسپیکٹڈ ہیں ان کو اگر وہ مستحق بھی ہیں تو ان کو آپ نیچے ہاتھ کر کے دیجئے تاکہ وہ بہتر ہی رہے. اللہ پاک کے رسول نے فرمایا. اس کو دھیان میں رکھیے گا. ایک نقطہ تھا جو میں نے بول دیا ہے. اور کچھ نہیں نا چھوٹی خیر. اولئک الذین حبطت اعمالهم. پہلی سزا جو ناحق قتل کرتے ہیں اور علماء کو اور نبی کو اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو پہلی سزا یہ ہے کہ ان کے اعمال دنیا میں برباد ہو جائیں گے. ہاں تو آپ پارٹیوں میں نہ جائیے, نہ پارٹیوں میں آپ بلائیے. ایمان کے بعد عمل کا موقع آپ کو ملا ہے اور دائرہ ایمان میں مومن کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس افسوس ہوتا ہے ہندوؤں سے افطار کھول رہے ہیں لوگ. استغفر اللہ. پیر سے کھولنے والے, اللہ کے نیک بندوں سے کھولنے والے آج ہندوؤں سے افطار کھول رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہیں. استغفر اللہ. کئی کو روزہ رکھے آپ مت رکھو روزہ, اپواس رکھو جا کر کے. روزہ رکھے ہو تو روزہ ایمان کی شان ہے, مومن کی شان ہے. تو دعا کی قبولیت میں سے ایک جگہ مقام وقت افطار ہے. سوشل میڈیا پہ ایک اور کلپ گھوم رہی ہے کہ کب دعا کرنا, افطاری کے بعد دعا کرنا کرتے ہیں, بعد میں دعا کرنا, پہلے دعا کرنا کرتے ہیں. کب دعا کرنا ہے سر میں آج درد ہو تو کہیں کو ڈسکس کرتا آج لینا جا کر کیا. ارے دعا اللہ سے کرتا ہے بندہ, جب دعا کرنے کا موقع ملے کر لے. پہلے کرنا بعد میں کرنا نہیں. ان کے ورڈ ایسے ہیں, ان کے الفاظ ایسے ہیں, ان کی میننگ یہ ہوتی. تو میننگ بتاؤ آپ کو. سورہ قمر آپ سنے ہوں گے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اقتربت یہ پاسٹ کے سینٹینس ہے, ورب پاسٹ کے سینٹینس. اس کا معنی ہے قیامت قریب آ چکی. کہاں آئی نہ قرآن میں تو ہے آ چکی. تو اگر ورڈ کو دیکھتے ہیں تو بس قیامت آ چکی, اب جو کرنا ہے کر لی. نہیں, یقین کی جو چیز ہوتی ہے, توجہ دیجیے, جو یقین کی چیز ہوتی ہے وہ آیسوں کی منزل میں ہوتی ہے. تو بسم اللہ لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت, سب پاسٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, ابھی کھائے نہیں تو کیسے کرنا. نہیں, کھانے کا پورا یقین ہے کہ اب مولا میرے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا. گویا کہ ہم نے کھا لیا, یہ مطلب گویا کہ ہم نے کھا لیا. اور وہ مقام دعا ہے, مقام قبولیت دعا ہے. اب کھا لینے کے بعد اب نماز پڑھنے جائیں گے, آپ اتنا شارٹ وقت رہتا کہ آپ دعا کر لیتے ہیں. اس لیے آپ جب افطاری کرنے بیٹھیں تو تم سائلنٹ ہو کر, کیونکہ وہ قبولیت کی جگہ ہے, سائلنٹ ہو کر ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو اپنے دل سے وہ مقام قبولیت دعا. جیسے عرفات قبولیت کی جگہ ہے, میرا قبولیت کی جگہ ہے, تو ایسے ہی افطار کا بھی جو وقت قبولیت کی جگہ ہے. اور کوئی بھی, ارے جب بدعملی کی چیز داخل ہو جائے تو شرائط قبولیت میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی بدعملی چیز داخل ہو جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی. کفر داخل ہو جائے تو کیسے قبول ہوگی بتائیے. کفر بیٹھا ہوا ہو, کافر بیٹھے ہوئے ہو, اور وہاں پر آپ افطاری کریں گے تو کہاں سے قبول ہوگی, کہاں سے قبول ہوگا روزہ. اب اس کو یہ ہمارا جذبہ نہیں سمجھیے گا, آپ کا ایمانی رشتہ ہوتا ہے. صحیح ہے بھائی, جب آپ بے وضو ہو کر دعا کریں قبول ہوگی, نہیں ہوگی. تو شرائط ہے تو قبولیت دعا. تو اب تو رکھنا ہے اگر روزہ تو آپ روزے کی طرح رکھیں. اب اگر مجبور ہیں کہ یہ جاب کر رہے ہیں, نوجوان کو بولتے ہیں جاب کر رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, آپ کل عمل پورا کا ہونا ہے, کیا کرنا ہے تو لا دیجیے. تو میں یہ کہا کہ اس وقت بھی آپ یہی کرو کہ اپنے پیسے سے 2 کھجور خرید لو, اپنا کھجور سے روزہ کھولو. بعد میں دیکھا جائے گا اگر وہ خرید کے فروٹ لا کے دیے ہیں تو اب مجبور ہو واقعی تو آپ کھا سکتے. اب صحابہ کا زمانہ تو ہے نہیں کہ ہم اتنا ڈیفیکلٹ حکم دے دیں آپ کو, لیکن کوشش کرو کہ نماز, حج, زکات اور روزہ یہ ایمانی چیز ہے, عبادت کی چیز ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ اپنی محنت کی چیز سے روزہ کرو, محنت کی چیز سے یا ایمانی چیز سے. ایمان والے اگر دیں تو روزہ آپ کھولو. کبھی بھی کسی بھی کافر کی چیز سے روزہ افطاری ہرگز نہیں کرنا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا. سب سے پہلا کیا ہوگا کہ اعمال دنیا میں برباد ہو جائیں گے, جتنے بھی نیک عمل کیے ہوں گے, اور آخرت میں بھی ہوا منصورہ, برباد. کوشش بھی کریں گے آپ کرے کہ وہ ہم تو اچھا سوچ کر کے دیے تھے. سوچ نہیں, اللہ پاک جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کے آپ کو مومن بنا دیا ہے. اب آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے نہیں, اب آپ کرو نیک عمل بس الحمدللہ, اور اللہ سے امید رکھو, اللہ پاک قبول کرتے ہیں. ہاں, وما لهم من ناصرین. اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں, نہ مال مددگار, نہ اولاد مددگار. اس سے پہلے میں نے پارہ نمبر 19 کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا, لیکن جن کے پاس قلب سلیم ہے,
وہ ان کو ایک دوسرے نفع دیں گے. پارہ نمبر 25 میں بھی کہ گہرائی ایمانی رشتے والا دوست جو ہوگا، ایمانی رشتے والا دوست، نماز کے لیے جو اٹھاتا ہو، حج کے لیے جو مدد کرتا ہو، جو دعاؤں میں یاد رکھتا ہو، ایسا وہ حلیم کے لیے یاد کرنے والے دوست ہیں. ایمانی رشتے والے دوست جو ہیں یہ کل میدان محشر میں اگر عمل کم بھی ہوگا تو آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو کہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الا المتقین، تقوی پرہیزگاری کے لیے جو دوستی کیے ہوں گے یہ ایک دوسرے کو کام آئیں گے. تو وما لهم من ناصرین، دنیا میں بھی گیا آخرت میں بھی گیا، کوئی مددگار نہیں. 3 گناہ 3 سزا. آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے حبیب مکرم، کیا کہنا ہے، سبحان، کتنا پیارا رشتہ ہے، آپ غور کیجیے. اے حبیب مکرم، کیا آپ نہیں دیکھے؟ واہ، دکھانے والا رب خود پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. مزہ آتا ہے. جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ پارہ نمبر 16 میں پڑھے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک، یمین رائٹ ہینڈ، تیرے داہنے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ اتنا پوچھا تھا. تو ان کو کہہ دینا چاہیے رائٹ ہینڈ میں یہ ہے، بس ہو گیا جواب. لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ اتوکل علیہا، قال ہی عصای، وہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے میں پتے وغیرہ درخت سے توڑ کر کے اپنے بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. بولتے ہی جا رہے تھے، بولتے جا رہے تھے. اللہ کہتا اے موسیٰ، میں نے تو پوچھا کہ لاٹھی کہاں، وہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ پاک، ہاں جان رہا ہوں کیوں تو بول رہا ہے. کلیم کو مزہ آتا ہے بات کرنے میں، محبوب کو محبوب سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. چنانچہ اس کا پریکٹیکل علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایک حدیث پاک ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے. تو تفسیر صوفیانہ یہ کوئی اسلام سے ہٹ کر نہیں، حدیث جبرائیل میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے. احسان صوفیت کی روح ہے، ایمان اسلام احسان یہ صوفیت کی روح ہے. اپنا سمجھنے والے نہ سمجھے کیا. تو حضرت امام غزالی بہت بات کے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں. توجہ دیجیے گا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، پوچھ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ. آپ کو نہیں سوچنا کیسے حاضر ہیں، نہیں سمجھ میں آنا کہ ان کی ولایت کی دلیل. ہاں، نبی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، معجزات کی دلیل ہے. معجزہ اس کو بولتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آنا، کرامت اس کو بولتے ہیں جو عقل میں نہیں آنا. یہ دھیان رکھتے. تو یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، آپ مجھے پریکٹیکلی طور پر بتائیے. تو اللہ پاک نے اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ بھی تھے، موسیٰ نے یہ پوچھا، بنی اسرائیل کے تھے نا وہ، اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کی طرف بولتے، حالانکہ مزے کے طور پر بول رہے تھے، وہ اعتراض نہیں تھا. تو اللہ پاک نے حضرت امام غزالی کو سامنے لایا، صوفیت کے علمبردار حضرت امام غزالی کو لا کر کے ارشاد فرمایا جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو. حضرت موسیٰ نے ایک سوال سے کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جو شجرہ گنانا شروع کیا، محمد ابن عبداللہ، محمد ابن محمد، محمد ابن محمد، محمد ابن محمد، ایک سانس میں قریب 50 مرتبہ بول دیے، سانس ٹوٹ گئی ان کی. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا میں نے آپ سے صرف نام پوچھا تھا اور آپ نے تو شجرہ گنانا شروع کر دیا. تو اس وقت وہی دلیل آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، موسیٰ تجھ سے بھی تو رب نے پوچھا تھا رائٹ ہینڈ میں کیا ہے، بس اور تو کچھ نہیں پوچھا تھا. یہ آپ بھی تو بولے تھے اس وقت صدق رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے. تو علم ترا، رب محب بھی محبوب بھی، سبحان، محبت فرمانے والا بھی اور ایک سائڈ سے محبت کیے جانے والا. رسول بھی محبت کرتے ہیں، رب بھی محبت فرماتا. توجہ دیجیے گا اپنی پیشانی. علم ترا، حبیب آپ نے نہیں دیکھا، الذین، ان کتاب، ان لوگوں کو، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیب من الکتاب، کتاب کا علم، کتاب کا علم دیا گیا. سارے اہلیان توریت، سارے اہلیان انجیل، یہودی اور نصرانی، کسی بھی صحیح عالم کو آپ لاؤ، خدا کی قسم اگر وہ واقعی عالم ہیں توریت کے اور انجیل کے، تو اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ صحیح عالم کو یہ علم ہے کہ کتاب ان کی ہے، ذکر محمد رسول اللہ کا، کتاب ان کی ہے، کتاب ان کو دیا گیا ہے، ان کے نبی کو دیا گیا ہے. لیکن 70
ہے. یہ سارے اہلیان توریت اور سارے اہلیان انجیل کو یہ معلوم ہے. رب فرماتا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، کیا یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ایسا ہوتا تھا، یہ تفسیر جریر میں ہے. کبھی یہودی اعتراض کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہتے ادھر آؤ، بڑے پیار سے بلاتے ادھر آؤ، کیوں نہیں مان رہے؟ ہم نہیں جانتے اس کو، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو آقا کہتے تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا لے کر کے آؤ. تو آپ جب جاتے تو چلے جاتے، اب بھی آ رہا ہوں 5 منٹ میں، اور 5 سال ہو جاتا ہوں. آتے ہی رہتے، نبی کہہ دیتے وہ آنے والا ہے نہیں، یہی بول دیتے وہ چلا گیا، وہ آنے والا ہے. کیوں؟ ان کو کمان تھا، یقین تھا کہ وہ واقعی میری کتاب میں. تو یہ سرکشی تھی، عناد تھا. پارہ نمبر 19 میں جحدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں، ان کا نفس جو انکار کر رہا ہے ظلم اور علو کی بنیاد پر ہے، ورنہ استيقنتها انفسهم، ان کا دل اور ان کا نفس اور ان کا یقین کمال کو پہنچا ہوا ہے علم کے اعتبار سے. یہ اللہ پاک نے ہر طرح سے اتمام حجت فرما دیا. تو فرمایا جاتا کہ کتاب اللہ کو لاؤ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے تمہارے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا. وہم معرضون، اللہ فرماتا ان کی خصلت ہی ہے ہٹنا. معرض بولتے ہیں اعراض کرنے والے کو، روگردانی کرنے والے کو، منہ پھیرنے والے کو. اے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خصلت اور سرشت ہو چکی ہے. 950 برس تک اللہ کا جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام امت میں تبلیغ فرمایا. 950 برس تک اللہ نے اب وہی فرما دیا. ارے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ ٹائم دینا؟ 950 برس تک تم نے ٹائم دیا. تو وہی فرمایا کہ اب تم ان کے خلاف دعا کر دو. چنانچہ دعا کیا، اے اللہ لا تذر علی الکافرین علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ پاک نے کہہ دیا اب زمین پر کسی بھی کافر کو چلتا پھرتا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ پوچھا اللہ نے، انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے چھوڑ دیا تو پاک کی تفسیر بتاؤں، بڑے مزہ آ جائے گا. انما وضعت للطاعت والعبادت، اس لیے کہ زمین کو بھی تو نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس زمین پر جمیل نیاز خم کیا جائے، طاعت کے لیے سر جھکایا جائے، عبادت کے لیے سر جھکایا جائے. یہ مخلوق ہے، زمین پر عبادت ہونی چاہیے. تو اگر تو نے اس کو زمین پر چھوڑ دیا تو یہ دلو عبادت کا، یہ تو خود بھی گمراہ ہے، تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ نسلیں بھی جو بڑھائیں گے تو صرف انکار کرنے والے ہی نسلیں بڑھائیں گے، انکار کرنے والے ہی نسلیں بڑھائیں گے. اللہ پاک نے سب کو تہس نہس کر دیا. طوفان نوح آ گیا، آپ کو پوری طرح معلوم ہے. کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ کے منشے اور وحی اور اشارے پر تشریف لاتا ہے اور اشارے پر چلتا ہے. حبیب مکرم سے کہا گیا آپ پریشان مت ہوئیے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے منصب دے کر کے نا. ان کے ستانے کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے پھر میں پریشان ہو جاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، ہم ہیں آپ کے اوپر. آپ کہیے نا جو دلیل، جہاں سے دلیل، جس کتاب سے دلیل چاہے اسی کتاب سے دلیل دینے کو تیار ہیں، مگر آئے تو صحیح، آئیے بلائیے. لیکن جیسے ہی بلایا جاتا وہم موردون، اعراض کر لیتے، روگردانی کر لیتے. اور یہ کیوں کرتے؟ ایک آیت سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا تھا. اب وہ عقیدہ کیا تھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. پارہ نمبر 1 میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے. کیا کہتے تھے یہ لوگ آپس میں؟ ارے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، صحابہ کرام بیٹھے، وہ لوگ اپنی ایک ٹولی بنا کر کے بیٹھے رہتے تھے. ارے جو بھی بول رہے ہیں وہ سب ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن ہم جو نہیں مان رہے ہیں نا، تو نہ ماننے کے اعتبار سے لمیٹڈ وقت تک کے لیے ہمارے کو عذاب ہوتا، پھر ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جملے میں غور کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو محمد کے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے پاس کپڑا اچھا نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں. تو جب ان غریب اور کمزور لوگوں کو اللہ جنت دے گا، ہم تو دولت والے ہیں نا، ہم دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، ہم اچھا کپڑا پہنے ہوئے، تو جب ان کو دے گا تو ہمارے کو تو آٹومیٹک دے گا. ایسا لاجک دے گا نا، ہمارے کو آٹومیٹک دے گا. اور اسی کے مطلب کشی فرمانا اللہ پاک ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے عقیدے کے طور پر لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی لیکن چند دن تک کے لیے چھوئے گی. ایام معدودہ، معدود دن، چند دن تک کے لیے. اللہ پاک فرماتا وغرہم فی دینہم ما کانوا
یفترون، انہیں خوب دھوکہ میں رکھا ان کے مذہب نے، ان کے عقیدے نے، ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ پر گڑھتے کیا ہے کہ کیا تم اللہ سے وعدہ لے لیے ہو؟ بات نمبر 1 میں تھا اللہ سے تم وعدہ لے لیے ہو کہ اللہ پاک سے تم وعدہ لے لیے ہو کہ اے اللہ جتنے دن تک ہم گستاخی کر رہے ہیں نا اتنے دن تک عذاب دینا، پھر عذاب نہیں دینا، ایسا تم وعدہ کر لیے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ وعدہ نہیں کیا ہے، حبیب ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ کچھ وعدہ ہوتا ہے نہیں ان سے ہمارا، ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں آپ کو ماننا تو ماننا، نہیں ماننا تو اولینار جہنم میں جائیں گے چند دن تک کے لیے، کوئی بھی کسی بھی زاویے سے نہیں۔ ایک آیت اور سن لی، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ، تو کیا حال ہوگا، اسی سے کنیکٹڈ ہے اس لیے کر، تو کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے جنہوں نے نبیوں کو ستایا، علماء ربانیین کو ستایا، لیومن، اس دن جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، لا ریب فیہ، جس دن کے وقوع میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر نفس کو ان کی ساری کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، پورا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، جو تم کیے ہو، تم جو کیے ہو ایک ایک پرزے کا ہم پوری زبان دے دیں گے، اور زبان دینے کے بعد پھر ہم تم سے ہی پوچھیں گے اب کیا بدلہ دوں، تو تو خود کہہ دے گا، کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش مرتے وقت ہی دی اینڈ ہو جاتا، اور مرنے کے بعد یہ فیصلہ کا مسئلہ نہیں آتا، مرنے کے بعد ہی تہس نہس ہو جاتے، ختم ہو جاتے، جیسے آج ہے نا آگ پرست لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ارے آگ میں ہم لوگ تو تم جلا دیتے اب کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تم لوگ تو ایسے کرتے کتنا پریشان ہوتے، سڑتا جلتا ہے، ہم لوگ کو جلا، نہیں، اللہ پاک قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ آپ سورہ یاسین وغیرہ میں آپ پڑھیں گے، سورہ محمد سے پہلے کی آیت میں بھی پڑھیں گے کہ ارے جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے سب کچھ بنایا، سب کچھ بنانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، الا یحیی الموتى، کیا ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے جب کچھ نہیں تھے، یہاں تو مردہ ایگزامپل ہے ابھی کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک عدل کے خلاف نہیں کرتا ہے، جو بھی کریں گے آپ، جیسا بھی کریں گے آپ، جس طرح بھی کریں گے آپ، سب کا وفیت کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔